الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه اخرجه البخاری فی صحیح. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم تمام لوگوں کے اوپر بے پایا انعامات اور احسانات ہیں، اور وہ انعامات اور احسانات اتنے لاتعداد اور انگنت ہیں کہ انہیں ہم گن نہیں سکتے ہیں، انہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں. انہیں نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم انسانوں کے اوپر رحمت و شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے سال میں کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے مواسم، کچھ ایسے سیزن اللہ تعالیٰ لاتا رہتا ہے کہ ان ایام میں، ان دنوں میں اور ان مواسم میں بہت سارے اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ جنہیں انسان انجام دے کر کے اللہ کی خوشنودی کا حقدار ہو جاتا ہے اور عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جنت اور جنت کی نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے. ماضی قریب میں بھی رمضان کا مہینہ گزرا جو سراپا نیکیوں کا مہینہ تھا، اور ہر بندے مومن اور مومنہ خاتون نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو قبول فرمائے. رمضان کا مہینہ جو ہی ختم ہوتا ہے، رمضان کے مہینے ختم ہونے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوا. شوال ذی القعدہ کا یہ مہینہ شروع ہے اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام 10 دن. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اشہر حج کہا جاتا ہے. یہ حج کے مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں ایک انسان جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کرو، حکم کو بجا لاتے ہوئے ایک انسان ان مہینوں میں رخت سفر مانگتا ہے، اور یہ ہے کہ حج یا عمرے کے ارادے سے وہ مکہ مکرمہ کا سفر طے کرتا ہے. یہ وہ حج جس کی ادائیگی کے لیے ایک انسان رخت سفر مانگتا ہے، اور انڈیا کے مختلف صوبوں سے حجاج کرام کے قافلے رواں ہو چکے ہیں
فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں، لوگ تمناؤں اور جذبات کے ساتھ یہ ہے کہ حالت احرام میں رہتے ہوئے اور انسان میقات سے گزرتے ہوئے عمرے کی نیت کرتا ہے اور تلبیہ پکارتے ہوئے یہ سرزمین حرمین پر اس کا عروج مسعود ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عازمین حج کے سفر کو آسان فرمائے، اور یہ ہے کہ انہیں حج اور عمرہ کی سعادت جو نصیب ہو رہی ہے یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ حج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ حج کرتا ہے، اس حال میں کہ حج کرتے ہوئے اس نے نہ تو کوئی فحش بات اس سے ہوئی، نہ کوئی گناہ کا کام ہوا، رفث، جمع اور دوسرے لایانی کاموں سے اپنے آپ کو حالت حج میں، حالت احرام میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو روکے رکھا، بچائے رکھا، تو جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ اس دن کی طرح سے واپس لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہو، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہ وہ حج ہے، یہ وہ حاجی ہے کہ جب وہ میقات سے گزرتا ہے اور میقات پہ جب فلائٹ میں یا یہ خشکی راستوں سے جانے والے اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور حج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد جب وہ تلبیہ پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ حج کرنے والا میقات سے تلبیہ کے ان کلمات کو پکارتا ہے تو اس حاجی کی جو منقبت ہوتی ہے، جو فضیلت ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی جو قدر و منزلت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لبى من عن يمينه او عن شماله من حجر او شجر او مجر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا، کہ جب ایک تلبیہ پکارنے والا مسلمان، ایک مومن شخص، ایک مومنہ خاتون جب وہ اپنے زبان سے تلبیہ کے کلمات پکارتے ہیں تو ان کی شان دیکھیے، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی تلبیہ پکارنے کے ساتھ ان کے جو دائیں مخلوق ہوتے ہیں، ان کے جو بائیں مخلوق ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان ہی نہیں، یہ شجر، یہ درخت، یہ پہاڑ جس بستی سے اس انسان کا گزر ہوتا ہے، اس کی ساری مخلوقات یہ سب کے سب ایسے تلبیہ پڑھنے والے کے ساتھ وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں، زمین کے چپے چپے سے، گوشے گوشے سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ ایک حاجی کی منقبت ہے، یہ وہ حج ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کو حج مبرور فرمائے اور ان کے سفر حج کو آسان فرمائے۔ ان مختصر تمہیدی کلمات کے بعد محترم دینی بھائیوں، چند ایسے امور ہیں کہ چونکہ کچھ حاجی جا چکے ہیں اور ابھی حاجیوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہے، تو ان حجاج کرام کے لیے کچھ ہدایات ہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں جن کو گوشے گزار کرنا وقت کی مناسبت سے مناسب ہے۔ ایک انسان جو سفر حج پہ جا رہا ہو اسے خصوصی طور پر اور ہم تمام حاضرین کو بھی عمومی طور سے
ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو بھی عمل صالح، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن، جس بھی شکل میں جو بھی عمل صالح یا نیک کام انسان کر رہا ہے، اس کے لیے نیتوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اخلاص العمل للہ عز وجل۔ وہ عمل کیوں انسان کر رہا ہے؟ آپ کو اللہ تعالی حج کی سعادت نصیب فرما رہا ہے، آپ کیوں حج کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ حج آپ کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اللہ کی تیار کی ہوئی جنت اور جنت کی نعمتوں کے حقدار ہو جائیں، اور اللہ کی تیار کی ہوئی جہنم اور جہنم میں جو ہولناک عذاب ہے، اس ہولناک عذاب سے آپ کو نجات مل جائے۔ تو یہ مقصد ہونا چاہیے حج بیت اللہ کا، کہ اس مقصد کے ساتھ انسان حج کے لیے جا رہا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے اپنے نبی کو، اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے، مخاطب نبی ہے، لیکن یہ حکم قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے سب کے لیے ہے۔ ان صلاتی، میری نماز، نسکی، میری قربانی، محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میرا جینا، للہ رب العالمین، سب کچھ جو ہے یہ سب ساری کائنات کے رب کے لیے ہے۔ تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، جو کچھ انسان کر رہا ہو، مقصد اللہ کی خوشنودی ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تبارک تعالی کوئی بھی عمل نہیں قبول فرماتا ہے الا کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس عمل کے کرنے پر انسان اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہو۔ تو جب آپ سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کی نیت خوشنودی الہی ہو، لوگوں میں ڈھڈورا پیٹنا نہ ہو کہ 6 مہینے سے ڈھڈورے پیٹے جاتے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ڈھڈورا نہ پیٹا جائے، اس عمل کو اپنے اور اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اور یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے حاجیوں کو دیکھیے کہ گھر سے نکلتے ہوئے تصویر کشی، ایئرپورٹ پہ تصویر کشی، حتیٰ کہ جب وہاں پہنچتے ہیں طواف کرتے ہوئے تو طواف کرتے ہوئے تصویر کشی، مقام ابراہیم کے پاس تصویر کشی، یعنی جو بھی عمل کرتا ہے وہ سب سیلفی کے نظر ہو رہا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اپنے عمل کو ضائع مت کرو۔ آپ گئے ہیں رب کو منانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں گئے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسی چیزیں وہاں سامنے آتی ہیں کہ جب کسی حاجی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، چلیے اللہ کے خوش نصیب بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، یہاں آئے ہوئے ہیں، جو کچھ وقت ملا ہوا ہے اس کی قدر کیجئے۔ تو انسان کہتا ہے نہیں مولانا، وہ آنے کا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے حج کمیٹی میں فارم بھرا جانے لگا، وہ ہمارے جو ملنے جلنے والے تھے، سیٹھ آپ کب جائیں گے، صاحب آپ کب جائیں گے، وہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی چلو ان نادانوں کی منہ تو بند ہو جائے، اس لیے چلا آیا۔ یہ عمل اللہ کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ تو یہ پکنک ہی سفر ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے کہ عمل کے اندر خلوص و للہیت ہونی چاہیے، وہ عمل اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو سفر حج پر جا رہا ہے، سفر حج پر جانے سے پہلے اسے حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، حج کے سنن مستحبات کیا ہیں، محظورات احرام کیا ہیں، احرام کی حالت میں کیا چیزیں منع ہے، ہمیں نہیں کرنی ہے۔ یعنی حج کے احکام اور مسائل کی یہ مکمل طور سے ایک انسان کو معرفت حاصل کر لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، حجۃ الوداع، آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے حج کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حج کے ارکان واجبات کو کر رہے ہوتے تھے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے رہتے تھے خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے طریقے حج سیکھ لو، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرو، اس کو سیکھ لو، ہو سکتا ہے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے بعد آنے والے سال میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں، مل نہ سکوں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حج کو حدیث میں محفوظ رکھا، اور آج حدیث کی جو بھی معتبر کتابیں ہیں اس کو آپ پڑھیں گے تو محدثین نے ایک چیپٹر خاص کیا ہے کتاب الحج۔ تو حج کے ارکان، واجبات، سنن، مستحبات، ان سب چیزوں کی معرفت حاصل کر کے ایک حاجی کو سفر حج پہ روانہ ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آج دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہر شہر میں حج تربیتی کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے، گنے چنے لوگ پہنچتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے اصل میں وہ سنڈے پروگرام تھا تو داماد کے ہاں دعوت تھی، بیٹی کے ہاں، وہ آنے والا سنڈے جو ہے وہ سسرال میں دعوت ہے، وہ آنے والا جو سنڈے ہے وہ فلاں جگہ کہیں اور دعوت ہے۔ تو دعوتوں کے نظر یہ تمام پروگرام ہو جاتے ہیں، اور انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو لوگوں کو دیکھ کر کے کہ لوگوں کی بھیڑ جس طرح جا رہی ہے ویسے یہ بھی نکل لیتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی ان کے پیچھے کر لیں گے۔ نہیں میرے دوستو دینی بھائیو، یہ وقت جو آپ کو ملا ہوا ہے اور جماعت اور جمعیت کی طرف سے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے جو بھی حج تربیتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، دعوتیں آپ مؤخر کر دیجئے۔ دعوتیں کھانا یہ حج اور عمرے کا رکن اور واجب نہیں ہے، ایسا نہیں اگر آپ دعوت نہ کھائیں تو آپ کے حج کا رکن اور واجب چھوٹ جائے گا، لیکن اگر یہ پروگرام جو ہو رہے ہیں اس میں نہیں شریک ہوئے اور ایسے چلے گئے تو آپ کا حج اگر سنت رسول کے مطابق نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے اتنا پیسہ اور اتنا وقت آپ کا ایسے ہی ضائع ہو جائے گا اور حج آپ کا مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حج مبرور جو کہا گیا، حج مبرور، جو حج اللہ کے ہم مقبول ہو جائے اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، وہ حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اپنا وقت نکالیے، پروگرام جو ہوتے اس میں حاضر ہوئے، آپ کے محلے میں جو مسجد ہے امام صاحب کے ساتھ بیٹھیے، عالم کے ساتھ بیٹھیے، جیسے بچے اپنے استاد سے سیکھتے ہیں ایسے جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو مکمل معرفت حاصل کر کے جائیے تاکہ آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچ سکے۔ تیسری چیز جو بنیادی چیز ہے اور اس میں ہمارے حجاج کرام بڑے ہی کوتاہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ التوبہ ورد المظالم الی اہلہا، کہ جب انسان سفر حج پہ روانہ ہو رہا ہے اسے چاہیے کہ صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اللہ تعالی کے روبرو سچی توبہ کر لے، یہ عزم اور یہ ارادہ کر لے کہ گزرے ہوئے سالوں میں سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، پروردگار عالم ہم اپنے گنہگار ہاتھوں کو تیرے سامنے اٹھا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں پر پردہ فرما دے اور ہمیں پروانے مغفرت دے دے۔ مولا تیرا فضل ہمارے اوپر شامل حال ہے اور تو نے مجھے توفیق فرمائی کہ حج کے تمام اجراءات مکمل ہو چکے ہیں اور میں بس 1-2 دن میں 10-20 دن میں ہم سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کر رہے ہیں۔ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے اوپر بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کوتاہیوں سے انسان اگر کچھ کہا سنی ہو گئی ہے تو معافی کا طلبگار ہو جائے،
اور اگر لین دین کا مسئلہ ہے تو لے دے کر کے معاملے کو صاف کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من إرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا کوئی ایسا معاملہ ہو جو اپنے بھائی پر ظلم کی شکل میں ہو، اب وہ ظلم اس کی عزت و آبرو کو اچھالنے کی بھی شکل میں ہوتا ہے یا کسی اور چیز کی شکل میں۔ لوگ جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ زبان کی جو چکی چلتی ہے مردوں کی بھی چلتی ہے اور خواتین کی بھی چلتی ہے، وہ آپ نے نہیں جانا وہ فلاں کی بیٹی تو ایسی ہے، فلاں کی بہو تو ایسی ہے، تو فلاں تو ایسا ہے، تو ڈھکا تو ایسا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب غیبت ہے۔ پیٹھ پیچھے لوگوں کی عزت و آبرو کو اچھالا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ، کہ کسی انسان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اس کو قریدا نہ جائے، مجلسوں میں اس کو اچھالا نہ جائے۔ جو انسان کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اب اگر ایسی چیزیں ہوئیں کہ عزت و آبرو کو اچھالا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس انسان سے، آپ اپنی اس سہیلی سے، اپنی پڑوسن سے مل کر کے معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ بہن ساتھ میں رہتے ہیں، بھائی ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اگر کچھ کہا سنی ہو گئی ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹھتے ہیں تو کبھی آپ میرے خلاف باتیں کر دو تو کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیپلی جا کر کے بیان کریں کہ آپ کے عدم موجودگی نے فلاں جگہ فلاں سے ایسی سی بات کہی تو شیطان حائل ہو سکتا ہے اور معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اجمالی طور پر کہ بھائی کچھ کہا سنی ہو گئی ہو، کبھی کسی مجلس میں کچھ میں کہہ دیا ہوں، میری ذات سے آپ کو ٹھیس پہنچی ہو تو اللہ کے لیے بہن، اللہ کے لیے بھائی اس کو معاف کر دیں۔ آپ سے اگر کوئی چیز میرے خلاف ہوئی ہوگی تو میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں یا معاف کرتی ہوں، اگر یہ کہا سنی کا مسئلہ ہو تو۔ اور اگر لین دین کا مسئلہ ہے، کوئی چیز ہڑپ کر لی ہے، مالی تعلق ہے، اس مال کو اسے لوٹا دیا جائے۔ اگر فوری طور پر لوٹا نہیں سکتے ہیں تو یہ ہے، اس کی شکل یہ بھی ہے کہ کہیں سے لینا ہوتا ہے، کہیں سے دینا ہوتا ہے، تو آپ کے پیچھے جو آپ کے ورثہ ہیں ان کو حوالہ دے کر کے میں جا رہا ہوں اور یہ ہے اور ان کو مجھے اتنا دینا ہے، فلاں جگہ سے پیسہ آئے گا، میری زندگی نہ رہی تو اتنا ان کو دے دینا، گواہ بنا لو، گواہوں کی موجودگی میں معاملہ کلیئر کر کے جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، وہ دن قیامت کا دن آ جائے جہاں دینار و درہم نہیں ہوں گے، پیسے کا لین دین نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، دنیا کے اندر لے دے کر کے معاملہ صاف کر لو۔ قیامت کا دن آ گیا تو اللہ کے سامنے جب ساری خلائق پیش کی جائیں گے وہاں لین دین کا مسئلہ کچھ نہیں ہوگا، دینار و درہم کا، روپے پیسے کا لین دین نہیں ہوگا، وہاں تو صرف نیکی اور بدی ہوگی۔ تو کیا ہوگا کہ آپ حاجی صاحب ہیں، زکاتی صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، آپ کی یہ نیکیاں لے لی جائیں گی اور ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، جس قدر آپ نے ظلم کیا ہوگا اسی حساب سے آپ کی نیکیاں لے کر کے ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں دیتے دیتے، اب کچھ نہیں بچا آپ کے پاس، تو اب ان مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا اور ایسے حاجی، زکاتی اور نمازی کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث ہے جس کے اندر صراحت موجود ہے کہ مسکین ہو جائے گا، نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور اخیر میں حکم ہوگا کہ حاجی صاحب کو، زکاتی اور نمازی صاحب کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بندوں کے حقوق کے لوٹانے کے تعلق سے ایک بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی حج کے لیے جاتے ہیں. پچھلے سالوں میں کسی خاتون کا فون میرے پاس آتا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں اور بڑی لگژری زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مولانا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور اگر وہ ہمارے والد کی پراپرٹی میں اگر حصہ دیں تو کئی لاکھ ہم کو ملے گا، لیکن 1 روپیہ ہمارے بھائی نے نہیں دیا ہے، تو ہمارا حصہ دلوا دیجیے. مولوی صاحب سمجھا سکتے ہیں، مولوی صاحب حصہ دلا نہیں سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے کہ اگر آپ سفر حج پہ جا رہے ہو اور یہ حرام خوری ایسے انسان کے ہاں موجود ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں جہاں آپ بیٹے کے حیثیت سے حصے دار ہیں، وہیں پر آپ کی بہن جو آپ کے باپ کی بیٹی کی حیثیت سے اس کا بھی حصہ ہے. بس فرق یہ ہے کہ آپ کو ڈبل ملے گا، آپ کو 20 ملے گا تو آپ کی بہن کو 10 ملے گا، لیکن اس کا بھی حصہ ہے. تو اگر آپ سفر حج پہ جا رہے ہو اور سفر حج پر جانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے اختیار النفقۃ الطیبہ، انسان جب سفر حج پہ جا رہا ہو تو سفر حج میں جو خرچ برچ ہیں وہ حلال ہو، حرام نہ ہو. اور اگر بہن کا حصہ ہڑپ کر کے اور جا رہے ہو تو گویا کہ سفر حج میں ٹکٹ کا، ویزے کا اور تمام اجراءات کا جو پیسہ جانے آنے کا جو آمد و رفت کا خرچ ہے وہ لگ رہا ہے، تو اس میں وہ حرام کمائی بھی شامل ہے. جو بہن کی جائیداد، باپ کی جائیداد میں بہن کا جو حصہ ہے وہ پیسہ بھی لگا ہوا اور وہ حرام ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسا انسان اپنے حج کی خیر منائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور حلال چیز بھی قبول فرماتا ہے. تو حجن ہماری بہنیں بھی جو شوق سے جا رہی ہیں وہ اپنے شوہروں کو ذرا نکیل لگائیں کہ حج کے لیے تو ہم چل رہے ہیں، لیکن ہماری نند یا ہماری جو نندیں ہیں، سسر نے جو پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے اس کا حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو دے ڈالو، تب چلیں گے حج کے لیے، ورنہ حرام پیسے سے مجھے حج کے لیے نہیں جانا ہے، اس لیے قبول ہی نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ہی ذکر کیا کہ ایک انسان لمبی سفر طے کرتا ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ جو کھانا کھایا ہے، میدے میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، جو پانی پیا ہے، جوس پیا ہے، کولڈ ڈرنک پیا ہے، اپنی پیاس کو بجھایا ہے وہ بھی حرام کا ہے. وہ ملبسہ حرام، برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہے یہ بھی حرام کا ہے. وہ غذی بالحرام، حرام ہی طریقے سے اس کی نشو و نما ہوئی ہے. فانا استجاب لذلک، ایسے انسان کی دعا بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حج پہ چلے گئے، طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، منا کے خیموں میں، میدان عرفات میں، حاجیوں کے جم غفیر میں حاجی رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اپنی دعاؤں اور حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ تم گواہ رہو قد غفرت لہم. میدان عرفات میں حاجیوں کی جماعت کو میں نے پروانی مغفرت دے دیا، تم گواہ رہو. لیکن حرام خور اگر ہو، حرام پیسہ اس سفر حج میں خرچ کر کے جا رہے ہو، تم ان بدنصیبوں میں سے ہوگے
کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم اللہ کی اس سعادت اور نیک وقت گھڑیوں میں تم اللہ کی ان رحمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حقوق کو دے لے کر کے سفر کرو۔ اسی طریقے سے حاجیوں کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ سفر حج پہ جا رہے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت ہو۔ اب کہیں گے کیا مولانا حج پہ جا رہے ہیں چور لوگ ہیں، شراب نوش لوگ ہیں، حجی نیکی تو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ نیک لوگ کا مطلب مزاج بھی نیک ہو، مزاج بھی دیندارانہ ہو، ورنہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ طواف کرتے ہوئے بھی خانہ کعبہ اللہ کا گھر سامنے ہے، طواف کرتے ہوئے بھی غیبت اور چغل خوری ہو رہی ہے۔ حالت احرام میں انسان منا اور عرفات میں ہے، جہاں گناہوں کی مغفرت کے لیے گیا ہوا ہے، لوگ ایک طرف گاڑ مار کر کے رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے توبہ استغفار کے طلبگار ہیں، ادھر انہی خیموں میں ایک کونے میں مجلسیں جمی ہوئی ہیں اور وہاں غیبت و چغل خوری کا بازار گرم ہے، یہ چکی چل رہی ہے اور حالت احرام میں ہے انسان۔ تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر وہ دینی مزاج لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو یہ چیزیں ہوں گی، اگر کچھ لیفٹ رائٹ ہو وہ بھی، تو انسان جو دین مزاج ہوگا وہ کہہ رہے بھائی کم سے کم اس احرام کی تو قدر کرو، اس جگہ کی قدر کرو، توبہ 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 کرو، یہ غیبت ہے، چغل خوری ہے۔ اور عجب کہ یہ حاجی جب جاتا ہے حالت احرام میں ہوتا ہے، سگریٹ نوشی بھی ہے، گٹکا اور آشکی بھی چل رہی ہے، تمباکو بھی کھایا جا رہا، حرام چیز کھا کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے یا رب کی دہائی بھی ہو رہی ہے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں لاؤ، لائیے تھوڑا، اس لیے کہ سب نمبری ہیں، کہتے ہیں لاؤ نکالو۔ بلکہ حاجیوں کی شرائط دیکھیے کہ یہاں سے جب جاتا ہے 35-40 دن رہنا ہے تو یہ حرام چیز تمباکو سگریٹ گٹکا جو ہے حرام ہے، یہ 40 دن کا ڈوز لے کر کے جاتا ہے، گن کر کے کتنا 40 دن چل جائے گا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اختیار رفقت الصالحہ، جا رہے ہو خاتون ہے، خاتون ایسی خاتون کی صحبت اختیار کرے جو دینی مزاج ہو، دین کے کاموں میں مدد کرے، غلط کام سے روکے، بھلے کام کا حکم دے۔ آپ جا رہے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت ہو، دینی مزاج لوگوں کی صحبت ہو، آپ کے روم میں ہو، آپ کے ساتھ جو ہوں، حتیٰ کہ وہاں پہنچنے کے بعد میں بھی آپ کی بلڈنگ میں لوگ ہوں گے، آپ کے روم کے پڑوس میں ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کا روم پارٹنر غیر دیندار ہو سکتا ہے کہ آپ کی روم پارٹنر جو خاتون ہو وہ غیر دیندار ہو، تو پاس پڑوس میں جو عورتیں ہیں جو دینی مزاج کی، ان کی صحبت اختیار کر لو، دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کر لو۔ آپ بھائی کب تہجد کے لیے چل رہے ہیں؟ ہمیں بھی جگہ لیجئے گا۔ بہن آپ کب چل رہے ہیں؟ تو آپ مجھے بھی جگہ لیجئے گا۔ تو دیندار لوگوں کی جب صحبت اختیار کرو گے تو نیک عمل کا کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان سفر حج پہ روانہ ہو رہا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کو جنہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے انہیں تقوی کی نصیحت کرے، اللہ سے ڈرنے کی، شاعر اسلام جو ہیں نماز اور اسلام کے دیگر جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی کی تلقین کرتے ہوئے، اور یہ ہے کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی، اور انہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے ایک پیرنٹس کو، ایک والدین کو سفر حج پہ نکلنے سے پہلے یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت ساری دنیاوی امور کی نصیحتیں کی جاتی ہیں، مال وہاں دے دینا، وہاں کر دینا، وہاں سے لوڈ کروا دینا، وہاں پہنچا دینا، لیکن بچہ ہے کہ نماز سرے سے غائب ہے، دوسری چیزیں سرے سے غائب ہیں، اس کی نصیحت اور وصیت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے آپ کے گوشے گزار کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور سے حجاج کرام جو سفر حج پر روانہ ہو چکے ہیں یا جو روانہ ہونے والے ہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام عازمین حج مرد و خواتین کو ان امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے سفر حج کو اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرما اور ان کے حج کو قبول فرما۔ ہم میں سے جو لوگ آئندہ ارادہ کر رہے ہیں یا انہیں حج جیسے ہم فریضے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے مومن اور ہر مومنہ خاتون کو فریضے حج کی سعادت کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، مولا ان تمام کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب تک ہم دنیا میں باقی رہیں، ایمان پر باقی رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، مولا ہمیں بھی قبر کے تاریک گڈھے سے اور قبر کے عذاب سے بچاتے ہوئے مولا ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، مولا انہیں شفائے عاجل و کامل فرما۔ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ماں باپ کے لیے فرما بردار بنا دے، انہیں معاشرے اور سماج کے لیے سود مند اور کارآمد بنا دے۔ مولا ہمارے جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے جس بھی خطے میں جہاں کہیں جس بھی طرح کے ظلم اور زیادتی کے شکار ہوں، مولا ان تمام مظلومین کی مدد فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو تیرے عذاب سے نہ ڈریں اور ہمارے اوپر رحم نہ کھائیں۔ مولا ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما اور ہر قسم کے شر اور مکروہ سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔